کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول 95 روپے، ڈیزل پر 203 روپے اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں کہنا تھا کہ پیٹرول 95 روپے، ڈیزل پر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ حکومت اس ہفتے مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرے گی۔ مسلسل 3 ہفتے میں 125 ارب کا تاریخی بوجھ حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ حکومت عوام کو پیٹرول 322 روپے، ڈیزل 335 روپے فی لیٹر پر فراہم کر رہی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 2 گنا بڑھ چکی ہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہیں۔ امریکی صدر کے آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق بیانات غلط ہیں، پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا۔ کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج مختلف ملکوں کے 3 جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے روکے گئے۔ اسرائیل اور امریکی دشمنوں کے اتحادیوں حامیوں کو آبنائے ہرمز سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی شہریوں کا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف مظاہرہ۔ سمندر کے کنارے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ احتجاج کے دوران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ جنگ میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران نے کویت، سعودی عرب، بحرین اور قطر پر تابڑتوڑ ڈرون اور میزائل حملے شروع کر دیے۔ کویت میں بندرگاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حملوں کے بعد کویتی بندرگاہ پر ایندھن کے ذخائر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے مرکزی تجارتی بندرگاہ پر دشمن ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس سے بندرگاہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ایران نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے کے ساتھ ساتھ ریاض پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ ان میں سے 2 میزائلوں کو مار گرایا گیا، جبکہ 4 بیلسٹک میزائل غیر آباد علاقوں یا خلیجی پانیوں پر گرے۔ ریاض میں 2 ایرانی ڈرونز کو بھی مار گرایا گیا، جبکہ مشرقی ریجن میں ایران کے 8 ڈرونز حملے ناکام بنائے۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ غاصب صہیونی ریاست پر داغے گئے میزائلوں پر شکریہ پاکستان درج تھا۔ ایران کی جانب سے پوری دنیا سے حمایت کرنے والے ممالک سے اظہار تشکر کے کلمات درج کر کے میزائل فائر کیے گئے۔ ان میزائلوں پر پاکستان کا نام انتہائی واضح طور پر لکھا گیا۔ ایرانی میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ کریات میں گاڑی تباہ ہو گئی۔ کفر قسیم میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ شمالی شہر نہاریہ میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو پر حملے کیے۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی حملوں میں 5000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن تک روکنے کا اعلان کیا۔ فاکس نیوز کے پروگرام دی 5 میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا انہوں نے 7 دن مانگے اور میں نے کہا میں آپ کو 10 دن دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے لکھا ایرانی حکومت کی درخواست پر میں توانائی تنصیبات کو تباہ کرنے کی مدت 10 دن کے لیے مؤخر کر رہا ہوں، یعنی 6 اپریل 2026 کی شام 8 بجے تک۔ فیک نیوز کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایران سے اچھی بات چیت چل رہی ہے۔ غلط بیانات کے باوجود بات چل رہی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان ویرے کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے، جو بظاہر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران بھر میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تہران میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جو بیلسٹک میزائل سمیت دیگر ہتھیار بنانے کا مرکز تھے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مغربی ایران میں اسرائیلی فضائیہ نے میزائل لانچرز اور میزائل ذخیرہ کرنے والے مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ اصفہان کے رہائشی علاقے پر حملے میں 26 افراد شہید ہو گئے۔ کون تیز آپریشن کرے گا؟ ڈاکٹرز نے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ لاہور لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں 2 آپریشنز کی ریس لگائی۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے حسن حفیظ سے۔ حسن بتائیے گا۔ دیکھیں یہ لاہور کا لیڈی ویلنگٹن اسپتال ہے اور یہاں ایک افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہے کہ 2 ڈفرینٹ
सी सेक्शन के ऑपरेशन चल रहे हैं और डॉक्टर्स मुकाबला कर रहे हैं कि कौन सी सेक्शन का ऑपरेशन पहले करता है, और इसकी बाकायदा वीडियो शूट किया गया। मरीज जो है वो वहां पर मौजूद थे और मरीजों की प्राइवेसी को पामाल किया गया, उनकी इज्जतों को पामाल किया गया। और इस सूरत हाल के पेश नज़र जब देखा गया कि अस्पताल में मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, इसके बावजूद वीडियो शूट की गई। मोबाइल पे देख सकते हैं कि ये दोनों ऑपरेशन एक ही जगह पर जारी थे और दोनों डॉक्टर्स के दरमियान मुकाबला किया जा रहा था। जब सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद ने वाकई का फौरी नोटिस लिया है, सख्त एक्शन लिया है, तमाम अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और उनका कहना है कि किसी भी हमारे साथ ही रहेगा। ये डॉक्टर्स मुकाबले के दौरान, सर्जरी के दौरान एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो नाज़रीन को सुनवाते हैं। कौन पहले सेक्शन करता है? डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर ईसा इज द जज और ये सपोर्टर 1 डॉक्टर तैयबा, सपोर्टर 2 डॉक्टर आयशा। आयशा जल्दी कर, वो डॉक्टर यहाँ से रेक्टर की आगे निकाली है। हसन, अब बताइएगा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? इन्होंने तो मजाक बनाया हो, ये सीरियस सर्जरीज हैं जो ये ऑपरेट कर रहे थे, इस दौरान ये सूरत हाल रही, अभी तक एक्शन लिया गया कोई? ये वो जगह है जो इंतहाई प्राइवेसी वाली जगह है और यहाँ पर किसी भी सूरत किसी भी शख्स को, गैर मुतल्लिका शख्स को आने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वीडियो शूट किया गया, बाकायदा मरीजों की इज्जतों को का मजाक उड़ाया गया। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने वाकये का नोटिस लेते हुए सख्त एक्शन के अहकाम जारी किए हैं। उनका कहना है कि किसी भी मरीज की प्राइवेसी की पर जिसने गफलत बरती है, सबके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सारे अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी है जो कि तमाम अमले के खिलाफ एक्शन लेगी और इस सूरत हाल के पेश नज़र सबको सख्त अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि किसी सूरत अस्पताल में मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PSL 11 के लिए PUBG मोबाइल और कराची किंग्स ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर बन गए। लाहौर में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने शिरकत की। इस मौके पर कराची किंग्स के प्लेयर्स हसन अली और खजीमा बिन तनवीर भी मौजूद थे। उन्होंने इस शराकतदारी को एक दिलचस्प कदम करार दिया। कहा, इस पार्टनरशिप से शायकीन को क्रिकेट और गेमिंग का नया और पुरकशिश तजुर्बा मिलेगा। ये शराकतदारी कराची किंग्स की डिजिटल मौजूदगी मजबूत बनाने के साथ साथ नौजवानों की शमूलियत यकीनी बनाएगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज।